لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیو شدہ کانسیپٹ ہے. What is meant by darkness in heart؟ ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا, نیکی کے حوالے سے, نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی, ڈارکنس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں, یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا, اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنس ان دی ہارٹ, کنفیوژن ان دی ہارٹ. اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنز. استغفار کریں. اس کنفیوژن, یہ کنفیوژن ختم ہوگی. آپ کو حق حق نظر آئے گا, باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ, دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ, گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ. اچھے اعمال, نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1, میک دا فیس لائٹ. آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا, کانفیڈنس نظر آئے گا, سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ. آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ, اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ, gives light to the heart. Good deeds give light to the heart. دل میں روشنی آئے گی, لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی, because your tongue is the mirror of the heart. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے. ٹرسٹ می. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن. رزق بڑھتا ہے, نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق. جو میں نے آپ کو کہا, ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ. سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے. ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ. نیکی آپ کو, آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈز گیو ڈارکنس ٹو دی ہارٹ. دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس. گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچئے گا,
a lack of provision, रिस्क में किल्लत, and hatred in people's hearts. सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं. अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे. ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का. नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस. एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी. स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट. कभी कभी सिन्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना. मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है, या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा. लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलव्विस थे. मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज़ पढ़े थे, लेकिन अब आप जमात से नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया आपने. पहले आप टाइम पे नमाज़ पढ़े थे, अब नहीं पढ़े. पहले आप सुनते पढ़ते थे. पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलव्विस थे, अब वो भी नहीं कर रहे. तो ओबीडियंस से तो आप गए ना, और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट. क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है. हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए. अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में. लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से गया, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, ख़त्म हो गया. कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते. सुनते पहले अदा किया करते थे, लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फ़र्ज अदा करते हैं. तो ये सोचने की बातें हैं. So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness and thus he is deprived of many other foods that are better than that. क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया. ये सोचें, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है. सोचें, एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीज़ें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीज़ों की लज्जतें ही ख़त्म हो जाती. मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ. नाउ दिस इज़ हिज सिंसियरिटी कि उसने ये रिकग्नाइज़ किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है. सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज़्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज़, नफ़रत अंगेज़ बना दे, और हलाल को मेरे लिए खूबसूरत बना दे, हलाल को मेरे लिए बहुत चाहत वाला बना दे. ये दुआ बहुत कीजिए करें. तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक खाना खाने से, गलत खाना खाने से आपकी सिकनेस इतनी लंबी हो गई कि आप बाकी खानों से गए, डिप्राइव हो गए, क्योंकि सिकनेस की वजह से अब आप बाकी भी कुछ नहीं खा सके. बहुत खूबसूरत मिसाल है. अगर आप इस पे सोचें तो हम अल्लाह ताला की मदद पकड़ते हैं और अल्लाह ताला से गुनाहों की पनाह चाहते हैं, क्योंकि गुनाहों के ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं. एंड देन मूविंग ऑन, द सेवेंथ कॉन्सिक्वेंस इज दैट सिन ब्रीड्स सिन. गुनाह एक और गुनाह की तरफ ब्रीड करता जाता है, यहाँ तक कि इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, उसकी रूटीन ही गुनाह बन जाती है और फिर उसे समझ ही नहीं लगती, उसे एहसास ही नहीं होता वो गुनाह कर रहा है. अब बहुत से लोग कुछ चीज़ों को गुनाह नहीं समझते. वो कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ये तो छोटा सा गुनाह ये करते हैं, लेकिन वो छोटा सा गुनाह दूसरे की तरफ लीड करता है, वो दूसरा तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ, यहाँ तक कि वो गुनाह लीड करते करते एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है. एंड आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल, बट मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ कि वी ऑफन वॉच मूवीज़ एंड वी से कि यार सीन आगे कर देंगे, लेकिन उस सीन पे कभी ना कभी नज़र पड़ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाकर जो है वो ज़ाहिर है पिक्चर्स देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर एक नया स्टेप आता है, फिर एक और स्टेप आता है, फिर ऑपोजिट जेंडर से
بات ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ سٹیپس ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں؟ انامیجنیبل. اس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, ایڈکشنز بن جاتی ہیں چیزیں. تو پہلے سٹیپ پہ ہی اپنے آپ کو قابو میں کر لیں, اپنے نفس کو قابو کر لیں پہلے ہی سٹیپ میں. اینڈ نمبر 8, اگین اے ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, دیٹ سنس ویکنز ول پاور. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے. یہ بہت نیچرل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے, اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق. بٹ پلیز, گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, دیٹ از دا سیکنڈ لاسٹ, از بیکمنگ ڈیسینسٹائزڈ. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا. ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے فراڈز کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ لاسٹ اینڈ اگین ویری ڈیڈلی سن, ویری ڈیڈلی کانسیکوینس از ران. واٹ از ران؟ اے کورنگ آن یور ہارٹ. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is raan because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا. اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں بردرز اینڈ سسٹرز. گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. There is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں گے. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں یا رب, مجھے سنبھال لیں یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں, یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں, یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئیں, یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا اسٹریس کم کر دیں, یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئیں, سکون لے آئیں, میرے قلب کو سکون آ جائے, یا اللہ گیو می دیٹ لائٹ, گیو می دیٹ لائٹ. پلیز آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ یو ول سی یور لائف ول چینج miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ ود می. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.